حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تاریخ مدینہ، اور اس کے اندر حضرت نے 3 بڑے سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک بڑی جو سازش ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ یہ ہے 557 ہجری کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہ شام کے علاقے کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے رات تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آدمی ہیں، ان سے مجھے بچاؤ ان کی شرارت سے۔ بالآخر یہ گھبرا کے اٹھ گئے اسی وقت، اور پھر اس کے بعد وضو فرمایا اور پھر نفل پڑھ کے دوبارہ سو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور پھر یہی اشارہ فرمایا کہ ان 2 آدمیوں سے، ان کی شرارت سے مجھے بچاؤ، اور اس کے بعد پھر اٹھے، پھر وضو فرمایا اور نفل پڑھ کے دوبارہ سو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ 2 شخص سے ان کا چہرہ پہچانو اور ان کی شرارت سے مجھے بچاؤ۔ بالآخر یہ صبح اٹھے اور کسی سے یہ خواب کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا۔ اپنے خاص مشیر جو ہے جمال الدین موصلی، ان کو بلایا اور ان کو بتلایا کہ 20 کے قریب مخصوص افراد کو جمع فرماؤ، ہمیں مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ 16 دن لگا کر یہ سفر، یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے، اور مشورہ ہوا کہ یہاں سارے لوگوں کو کس طریقے سے جمع کیا جائے، ان سے کس طرح فردن ملاقات ہو۔ میں ان 2 چہروں کو پہچاننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ بالآخر مشورہ ہوا کہ ایک دعوت کا اہتمام کر دیا جائے سارے مدینے کے لوگوں کے لیے۔ بادشاہ وقت تھے، انہوں نے سب کی دعوت کی اور ایک مخصوص دروازہ رکھ دیا کہ سارے لوگوں سے بادشاہ ملاقات بھی کرنا چاہتا ہے۔ اور بادشاہ بیٹھ گئے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ دعوت کھا کے نکل رہے ہیں اور ہاتھ ملا کر سب لوگ چلے گئے۔ بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ جمال الدین موصلی نے پوچھا کہ آپ پھر پریشان ہیں، خیر تو ہے؟ کہا وہ 2 چہرے مجھے نظر نہیں آئے جو نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں جن کی طرف اشارہ فرمایا اور جن کے چہرے مجھے دکھلائے گئے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا فرد تم میں بچا تو نہیں ہے جن کی ہم نے دعوت نہیں کی، ضیافت نہیں کی، وہ ہماری دعوت پہ آئے نہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں 2 افراد، 2 شخص ہے، وہ کسی کی دعوت پہ آتے نہیں ہیں، وہ خود عبادات میں لگے ہوتے، درود و سلام پیش کرتے روزہ اقدس پہ اور نظر و نیاز کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ عبادات میں لگے ہوتے، لوگوں کے جھمیلوں میں نہیں آتے۔ بہت شریف انسان ہے، بہت تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو انہی سے ملنا ہے، میں تو انہی کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے ذرا ان کی ملاقات تو کرواؤ۔ بالآخر ان کے بیٹھک پہ لے گیا، ان کے گھر پہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے جیسے ہی وہ 2 چہرے دیکھے تو فوراً نبی علیہ السلام کا وہ خواب میں اشارہ فرمانا سامنے نظر آ گیا کہ یہی 2 شخص ہیں۔ بالآخر ان کے پورے گھر کا مشاہدہ کیا گیا، دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ کہاں سے آئے ہو، کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش سے آئے ہیں اور ہمارا مقصد حج عمرہ کرنا ہے اور زیارت نبوی کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنی ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور ہی لگ رہا ہے تمہارے اس کمرے سے۔ بالآخر سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے جہاں وہ قالین عمدہ بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس قالین کو خادموں کو کہا اس کو ذرا ہٹاؤ۔ اس کو ہٹایا کہ ایک اور قالین ہے، کہا اسے بھی ہٹاؤ۔ پھر دیکھا لوہے کا ایک تخت ہے، کہا اسے بھی ہٹاؤ۔ دیکھا تو اندر ایک سرنگ کھودا ہوا ہے، بہت ایک لمبی سرنگ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ اس سرنگ کے اندر خود ہی اترے اور اندر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ظاہر ہے۔ فوراً انہوں نے بوسہ دیا اور باہر نکلے اور کہا کہ تمہارے تو یہ عزائم تھے، تم تو یہ کرنے کے لیے آئے، بتاؤ تم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں صلیبیوں نے بھیجا، عیسائیوں نے،
اور ہمیں یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم کو نکال کر یہاں سے باہر نکالیں۔ ایسے صوفی بنے ہوئے اور بڑے دستار و کبے کے اندر جبے کے اندر جو آج بھی آپ کو نظر آئیں گے ایسے دستار پہنے ہوئے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر دن رات سب کو شتم گالم گلوچ کرتے اور کھلے عام صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے اور اپنا عبادت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ اور نبی علیہ السلام نے پہلی روز کہہ دیا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھ لو جو میرے یار صحابہ پر لعن تان کرے تو تم کہہ دو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ یہود سے پوچھیں گے سب سے امت کے بہترین افراد کون ہیں، تو یہودی بھی کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب۔ عیسائیوں سے آپ پوچھیں گے کہ سب سے بہترین امت کے افراد کون ہیں، تو عیسائی بھی کہیں گے کہ سب سے بہترین افراد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ لیکن ان روافض تشیع سے پوچھو کہ نبی کے زمانے میں سب سے برے لوگ کون تھے، تو معاذ اللہ وہ کہیں گے صحابہ کرام۔ کھلے عام تبرہ، کھلے عام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نمائش چورنگی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مرثیے کے اندر لعن طعن کیے۔ تو کسی نے کہا یہ تو ہر سال ہی یہ لوگ پڑھتے، تو اس سال اگر انہوں نے مرثیہ پڑھ لیا اور صحابہ پر تبرہ کر لیا تو اتنا سیکھتا کیوں ہوگا؟ تو ہم نے کہا پھر اگر اس سال کی اور ہر سال کرتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو توہین صحابہ کا مقدمہ اور کیس تو پھر ہر سال کا بنتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کے سالہ ہے، فضل حق تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ والذین اتبعوہم بإحسان کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ 19 سال تک خلافت کی ہے۔ نبی مدینہ طیبہ پہنچے، ان یہودیوں کو، تشیعوں کو، روافض کو وہاں سے مار بھگایا نبی علیہ السلام نے، تو وہ خیبر میں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا اور ان یہودیوں کو خیبر سے باہر نکالا، یہ ملک شام چلے گئے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت آیا، ان یہودیوں کو ایسے کھڈے لین لگائے کہ پھر یہ شام سے بھی در بدر ہوئے اور پوری دنیا میں انہیں کہیں بھی جگہ نہیں ملی۔ بالآخر اردن اور فلسطین کا بارڈر لے کر اسرائیل جو ابھی پوری دنیا پہ ایک درندہ صفت انسان نما حیوان بنا ہوا ہے اور پورے مسلم کنٹری کے اندر وہ یلغار کیا ہوا ہے، انہوں نے وہ جگہ لی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 19 سال تک حکومت کی اور 64,65,000 مربع میل پر ایسی کامیاب حکومت کی کہ بعد کے زمانے میں پھر ایسی مثالیں نظر نہیں آتی۔ امیر معاویہ نے اعلان کروایا کہ پورے شہر کے اندر کوئی بھی آج دکان بند نہ کرے، کوئی بھی دکان، سونار والا سونار کھول کے رکھے، چلے جا کر۔ آج امیر معاویہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے میری حکومت کس حد تک ہے۔ آج کوئی چور چوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ڈاکو ڈکیتی کرتا ہوا نظر آتا ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں میری حکومت کس حد تک ہے۔ بالآخر لوگوں نے دکان کے شٹر ویسے ہی چھوڑ دیے، چلے گئے گھر، اور فجر کے بعد سروے ہوا، کسی کی چیز، کسی کی دکان سے ایک چبنی کی چیز کسی نے آگے پیچھے نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے۔ 64,65,000 مربع میل، اتنی بڑی آدھی دنیا سے زیادہ، نام لینا آسان ہے لیکن اتنی بڑی دنیا پر حکمرانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے۔ ان پر لعن طعن ایسے صوفی بزرگ بنے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑے دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں اور کہتے ہیں وحدت المسلمین، ہم تو مسلمانوں میں وحدت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اولین مسلمین جو صحابہ کرام ہیں ان میں تو آپ وحدت چاہ ہی نہیں رہے، ان میں تو اتحاد چاہ ہی نہیں رہے، ان میں تو آپ فضا نفرت کی پھیلا رہے ہیں کہ صحابہ اہل بیت میں دشمنی تھی، ازواج اور بنات پہ دشمنیاں تھی، اس طریقے سے ایک فضا قائم کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ قرآن نے پہلے سے کہہ دیا رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، دوست تھے آپس میں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، پہلے اللہ کہہ رہا معاف کر دیا، بعد میں ہو نہ ہو اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیٹے نے یہ کیا، امیر معاویہ کے بیٹے نے یہ کیا، تو بیٹے کی وجہ سے باپ پر تو نہیں کیچڑ اچھالا جاتا،
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، قرآن کریم میں اللہ نے 12ویں پارے میں فرمایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کفر کی وجہ سے نوح علیہ السلام پر کوئی انگلی اٹھائے، اور وہ کوئی نوح علیہ السلام پر انگلی اٹھائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ صوفی ایسے بزرگ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دستار اور جبے اور کبے، اور نبی علیہ السلام نے فرما دی ایسے لوگ جو میرے یار، جانثار، تابع دار، حبے دار، پیروکار صحابہ کرام پر لان تان کرے تو لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تجالسوہم، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کی مجلسوں میں جاؤ، نہ ان کے ساتھ جنازہ پڑھو، نہ ان کے ساتھ شادیاں رچاؤ، ان سب سے اپنے آپ کو قطع تعلق رکھو، اس لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ یہ مراسم نہیں ہے۔ تو یہ صوفی بزرگ بنے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گرفتار کروایا اور ان کو اس کے بعد مدینہ طیبہ میں سارے لوگوں کے سامنے لایا اور سولی پہ لٹکا کر ان کو جہنم حاصل کیا، اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پھر سرنگ کے اندر گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک قدم کو انہوں نے بوسہ دیا اور زار و قطار رونے لگے، اور اس کے بعد لوگوں کو بلایا جو انجینئر ہیں، ان کو کہا کہ روزہ اقدس کے چاروں طرف باؤنڈری لوہے کی وہ بناؤ کہ لوہے کو پگھال کے جہاں پانی ابل رہا تھا اتنی کھودائی کروائی کہ چاروں طرف سے انہوں نے پھر لوہے کو پگھال کے ایسے سرنگ بنائے اور ایک چبوترا بنا دیا ساتھ ہی، اور اس چبوترے میں پاسبان آج بھی وہاں محافظ کے لیے بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اے پیغمبر ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ نبی تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ نبی کے ان شیخین کریمین صحابہ کرام حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مرکز پہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، تو ہمارا بھی ایمان اس قدر ہونا چاہیے جہاں